دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی دور ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت و پرورش ماں کی شفقت میں ہوتی رہی، مگر پھر بھی قوم کے شریر لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو حضرت مریم علیہ السلام دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ قوم اور ہیرود بادشاہ کے ڈر سے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں مصر چلی گئی، اور 12 سال وہاں رہنے کے بعد پھر ان کو لے کر بیت المقدس واپس آ گئی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبوت عطا فرمائی۔ نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی۔ انہوں نے کفر و شرک کے خلاف اپنی دعوت و توحید کا آغاز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میری ملاقات دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیانی قد، سرخ رنگ، صاف شفاف بدن کا اور کاندھے تک لٹکی ہوئی زلفوں کی حالت میں دیکھا۔ اللہ کی قدرت، چھوئی موئی کا پودا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوئی موئی کے اس چھوٹے سے پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے چھوتا ہے تو اس کی پتیاں سکڑ جاتی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ پتیاں پھر سے پھیل کر تن جاتی ہیں۔ آخر چھوئی موئی کے اس پودے میں شرم و حیا کا احساس کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے اس پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ پیدا کیا ہے۔ فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کی قضا پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، چند گناہ لعنت کا سبب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گودوانے والی عورتوں پر اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور کتے خریدنے، بیچنے اور زنا کی کمائی سے منع فرمایا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نوٹ بدن پر ہمیشہ رہنے والی پینٹنگ کرانے کو گودوانا کہتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں انسان و جنات پر کافروں کا غصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عذاب میں گرفتار ہو کر کافر لوگ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں انسان و جنات میں سے وہ لوگ دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ طب نبوی سے علاج، انجیر سے بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔